ریڈیو پاکستان کراچی مولانا محمد مصطفیٰ جوہر مرحوم کی یاد میں تعزیتی پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ عالم کی موت کو عالم کی موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کل رات ایک ممتاز عالم دین مولانا محمد مصطفیٰ جوہر مجتہد نے 94 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی ساری زندگی دین کی خدمت میں گزری اور زندگی کے آخری لمحوں تک وہ اتحاد بین المسلمین کے لیے بڑے خلوص سے کام کرتے رہے۔ آج علم و عمل کا یہ روشن آفتاب گہنا گیا۔ علمی تبحر، حق گوئی، شائستگی، قناعت اور سادگی کی ایک درخشاں روایت اختتام کو پہنچی۔ ان کی شخصیت کے ہمہ جہت پہلو تھے۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کے فقیہ، بلند پایا شاعر اور خطیب تھے۔ علامہ سید محمد رضی نے مولانا محمد مصطفیٰ جوہر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، مولانا میں جہاں ان کا تبحر علمی مسلم تھا اور ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ حسن اخلاق کی ایک سچی تصویر تھے اور ایک ایسا نمونہ تھے جس پر دوسروں کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے اخلاق سے اور اپنے علم سے دنیا کو کافی فائدہ پہنچایا اور ان کی تحقیقات سے شعراء نے، ادباء نے، فقہاء نے سب نے استفادہ کیا ہمیشہ۔ ایسے علماء یقیناً اگر دنیا سے اڑ جائیں تو ان کی جگہ کا پر ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے اتحاد بین المسلمین کے لیے بھی بڑا کام کیا ہمیشہ۔ ایک بڑا حلقہ اثر تھا ان کا کہ جس میں فرقہ واریت کا کوئی دور دور تعلق نہیں تھا۔ علامہ عقیل ترابی نے مولانا کی دینی خدمات اور علمی شغف کے بارے میں بتایا۔ رحلت فقید سعید حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد مصطفیٰ جوہر اعلی اللہ مقامہ ہمارے لیے باعث تأسف ہے۔ مرحوم کی ذات والا صفات ملت اسلامیہ کے لیے ایک بیش بہا سرمایہ تھی۔ مرحوم کی علمی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ موصوف نے مختلف دینی مدارس اور دینی مراکز میں خدمات انجام دی ہیں اور ان کی خدمات خالص علمی اور مذہبی تھیں اور قابل قدر تھیں، اور علمی اعتبار سے موصوف میں دقت نظر، عمقیت اور تحقیق کی جو خصوصیت تھی وہ عام آج کل کے مدرسین میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اس دور میں ایسے اعلیٰ درجہ محقق و مدقق کم پیدا ہوتے ہیں۔ علامہ عباس حیدر عابدی نے کہا کہ مولانا کی بلند پایا شخصیت ایک روشن مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ علماء مسلف کے ایک باقی رہنے والے ایسے چراغ تھے کہ جس کے بعد ہمارے اسلاف کا جو علمی شان اور ایک عظمت تھی وہ ان کے ساتھ ختم ہو گئی۔ وہ شرافت، اخلاق اور بزرگانہ روایات کا ایک مجسم مرقع تھے۔ مولانا جواد الاصغر نے مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، علمی پہاڑ تھے میری نظر میں،
اور باوجود اس کے کہ وہ اپنے سن آخر کو پہنچ چکے تھے، لیکن اس وقت بھی ان کی غیر موجودگی مجھے بے طرح محسوس ہو رہی ہے. یہ علمی دنیا جو ہے وہ خالی ہو گئی ہے. علامہ عرفان حیدر عابدی کے تاثرات. بر صغیر میں اعتبار علم کی واحد شخصیت تھی، اور بر صغیر میں آخری چراغ علم تھا جو بجھ گیا. مصطفیٰ جوہر صاحب علی اللہ مقامہ کا خلا بہت دنوں تک پورا نہیں ہو سکے گا. ڈاکٹر صادق نے مرحوم سے اپنی دیرینہ اور قریبی وابستگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، علم، حکمت اور جناب اس کے ساتھ ہی شاعر بہترین. یہاں تک کہ مولانا جوش صاحب کو بھی انہوں نے کریکشن کیا، انہوں نے اس کریکشن کو مانا. جنہیں کوئی خصوصیت ہے، بڑے شاعر شعرا مانتے نہیں ہیں، لیکن ان کا مرثیہ ایک تھا، لے کے انہوں نے پیش کیا کہ بھائی میرا، ان کا نہیں، میں کریکشن نہیں کرتا، میں اس کو نہیں کرتا. تو اس پر انہوں نے جوش ٹھہرا، کہنے لگا دیکھیے اس میں کچھ قرآن اور حدیث کی باتیں میں لایا ہوں، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں وہاں کہوں گا کہ دیکھیے اس بات کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، میں جا کے شکایت کروں. بھائی یہ جو کہاں لاؤ پھر جناب موجز جونپوری نے مرحوم کو منظوم خراج عقیدت پیش کیا. ہماری تشنگی علم کو درکار ہے دریا، ہماری تشنگی علم کو درکار ہے دریا، کہ ہر عالم محمد مصطفیٰ جوہر نہیں ہوتا. ہماری تشنگی علم کو درکار ہے دریا، کہ ہر عالم محمد مصطفیٰ جوہر نہیں ہوتا. یہ سچ ہے عمر رسیدہ تھے مصطفیٰ جوہر، یہ سچ ہے عمر رسیدہ تھے مصطفیٰ جوہر، نقوش علم تھے چہرے پر جھریاں تو نہیں. پروفیسر سردار نقوی نے مرحوم کی عالمانہ شخصیت کا تذکرہ کیا. ان کی شخصیت بہت ساری خوبیوں کا مجموعہ تھی. وہ ایک عالم تھے، باعمل عالم. وہ ایک ذاکر تھے، بے مثل ذاکر. وہ ادیب تھے اور وہ شاعر بھی تھے. مولانا محمد مصطفیٰ جوہر اپنے تمام شخصیت کے، اپنے تمام کمالات کے، اپنے تمام اوصاف کے ساتھ اتباع رسول کے روایت کے ایک نمائندہ تھے. ایسے لوگ جن کی شخصیت علم اور تقوی کا نمونہ ہوتی ہے، وہ تمام انسانیت کے لیے ایک اثاثہ ہوتے ہیں. ان کی شخصیت تمام لوگوں کے لیے ایک نور کا، ایک روشنی کا سرچشمہ ہوتی ہے. ان کی وفات، ان کی ریلت تمام انسانوں کے لیے، تمام ملت کے لیے ایک ایسا نقصان ہے جسے پر کرنا بہت مشکل ہوگا. سپریم کورٹ کے جج جناب جسٹس تنزیل الرحمان نے مولانا کے بارے میں بتایا، علامہ صاحب سے مجھے کبھی کسی علمی موضوع پر تبادلہ خیال کا موقع تو نہیں ملا، اس لیے کہ چند مرتبہ جب کہ میں مولانا علامہ طالب جوہری کے مکان پر دو ایک مرتبہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے کام کے سلسلے میں وہاں جانے کا موقع ملا، تو میں نے یہ دیکھا کہ علامہ مرحوم ذکر و شغل میں مصروف ہیں. کبھی تلاوت کلام پاک کی آواز آ رہی ہے، کبھی معلوم ہوا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. آخر عمر کا حصہ انہوں نے اصل میں اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا. باہر بہت کم جاتے تھے. لیکن ایک بات جو میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور یہ بات اس بنا پر کہتا ہوں کہ ان کی جو تصانیف ہیں وہ اس پر شاہد ہیں. میرے خیال میں شیعہ علماء میں شاید ہی کوئی عالم دین اس پورے بر صغیر و پاکستان و ہند میں علم کلام میں ان کے پائے گا. علم کلام میں ان کا بہت بڑا درجہ تھا. اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد مصطفیٰ جوہر کو ایک طویل زندگی عطا فرمائی. ایک عہد اور کئی نسلوں نے ان سے فیض حاصل کیا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے علامہ طالب جوہری
और दीगर पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए और मरहूम को अपनी जवारे रहमत में जगा दे। आमीन। मौलाना मोहम्मद मुस्तफा जौहर मरहूम की याद में ये ताज़ियती प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान कराची से पेश किया गया।